نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ شب قدر کتنی اہم رات ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ہی اس کا تعارف کروا دیا۔ ارشاد فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت و شان کیا ہے جو اس کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہے۔ سامعین محترم، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی بیان کیے گئے ہیں، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر، ساری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس کی خیر سے محروم وہی رہتا ہے جو حقیقتاً محروم ہے اور جس کی نصیب پھوٹے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، شب قدر یہ وہ رات ہے کہ اس میں انسان کے پچھلے گناہوں کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ یہ رات جس خوش نصیب کو نصیب ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے اور عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر وغیرہ، یہ سب اسی میں شامل ہیں۔ ایمان اور احتساب یہ دونوں شریعت کی خاص اصطلاحیں یعنی ٹرمز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب، آقا مانے اور اپنے آپ کو غلام اور بندہ سمجھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اور احتساب یعنی اس عمل پر کیے گئے وعدوں پر کامل یقین ہو کہ جو وعدے مجھے اس عبادت پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں اور جو وعدے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ پکے سچے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ تو ایسا اگر کسی کا کامل یقین ہوگا تو اس کو عربک میں احتساب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں چھوٹی سی بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو گناہوں کی معافی کا ذکر ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن اتارا۔ نزول قرآن کا عظیم واقعہ اسی شب میں ہوا۔ آگے دوسری بڑی فضیلت بتا کر اللہ تعالیٰ اس کی عظمت ظاہر فرما رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر۔ اور سامعین محترم، اگر ہم گنتی کریں تو 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، 83 years and 4 months۔
ایک رات کی عبادت کا اتنا بڑا ثواب، اور پھر دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ کتنا بہتر، اس کی کوئی حد نہیں بتائی، دگنی چگنی 10 گنی 100 گنی، یہ سب اللہ کی رحمت پر مشتمل ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا اتنا ہی اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ اس امت کو تیز پرواز کی راہیں عطا فرماتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جیسا کہ سفر کرنے کے لیے سواریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک سفر جو بیل گاڑی سے ہوتا ہے، اور ایک وہ سفر جو گدھے اور خچر سے ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی دھیمی رفتار کا سفر ہے۔ اس سے تیز سفر گھوڑے کی سواری سے ہوتا ہے، اور اس سے تھوڑا اور تیز سفر بس، کار اور ٹرین کا ہوتا ہے۔ اور اگر اس سے تھوڑا اور تیز ترین سفر کرنا ہو تو وہ ہوائی جہاز کا ہوتا ہے، جو مہینوں کا اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع اس امت کو تیز پرواز کے لیے دیے ہیں تاکہ امت تھوڑے وقت میں لمبا سفر کر سکے، کیونکہ سامعین محترم اس امت کی عمریں چھوٹی ہیں۔ ایک رات کا ثواب 83 سال 4 مہینے اگر کسی خوش نصیب کو زندگی کے 10 سال کی 10 راتیں مل گئیں تو اس کے کھاتے میں تقریباً 850 سال کی پرواز میسر آ گئی۔ اور اگر کسی کی عمر 60-70 سال ہو گئی اور اس کو یہ راتیں مل گئیں تو اس کو 1700 سال سے زیادہ اس عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کا اس امت پر کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کو اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کیسی زبردست پرواز عطا کی کہ یہ امت اپنی چھوٹی عمر میں وہ پرواز کر سکتی ہے جو پرواز پچھلی امتیں سینکڑوں سال میں بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انما مثلکم ومثل الیہود والنصارى، کہ تمہاری اور تم سے پہلی امتوں یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کچھ مزدور کام پر رکھے اور ان مزدوروں سے کہے من یعمل لی الی نصف النہار علی قراط، کون صبح سے دوپہر تک میرے پاس کام کرے گا، مزدوری کرے گا جس کی مزدوری میں 1 قراط دوں گا۔ پس یہودیوں نے 1 قراط مزدوری پر صبح سے ظہر تک کام کیا۔ پھر نصارہ نے ظہر سے عصر تک 1 قراط پر کام کیا۔ پھر تمہاری باری آئی ثم انتم الذین تعملون من صلاة العصر الى مغارب الشمس على قراطین، انہوں نے تو صبح سے دوپہر تک اور دوپہر سے عصر تک کام کیا اور مزدوری 1 قراط ملی، اور تمہارے کام کا وقت یعنی عمل کا وقت عصر سے مغرب تک، بس تھوڑی سی ڈیوٹی اور مزدوری ڈبل 2 قراط۔ فغضبت الیہود والنصارى، یہ ماجرا دیکھ کر یہود و نصارہ غصہ کرنے لگے، ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے عجیب بات ہے، نحن اکثر عملا واقل عطاء، کہ ڈیوٹی تو ہماری زیادہ ہے، کام کا وقت تو ہمارا زیادہ ہے اور وظیفہ ہمارا کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ظلمتم من حقکم شیئا، بتاؤ تمہارے حق میں جو تھا اور تمہارے سے جو میں نے وعدہ کیا ہوا تھا اس میں تمہارے لیے کوئی کمی ہوئی، یا جو تم سے طے تھا وہ پورا ملا؟ کہنے لگے نہیں، کمی تو نہیں ہوئی، پورا ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم پر کوئی ظلم نہیں ہوا بلکہ پورا مل گیا، تو اب میں اگر اس امت محمدیہ کو اس کی مزدوری بڑھا کر دوں تو فذلک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میرا خصوصی فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں دے سکتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2149۔
شب قدر کا انعام امت کو کیوں ملا؟ شب قدر کا انعام امت کو ملا ہی بلند پروازی کے لیے ہے، چونکہ اس کی عمریں چھوٹی ہیں اور پرواز اللہ رب العزت نے بلند کروانی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مرحمت عطا فرمائی اور پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ لمبی لمبی عمریں ہیں جس میں جس طرح کے کار خیر یعنی نیکیوں کے کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر یہ نیک اعمال میں برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ کہاں 60-70 سال کی زندگی اور کہاں 700 800 900 سال، اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا۔ تو اس کی تلافی میں اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی۔ لیکن سامعین، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال بیان کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل جہاد میں مشغول رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حال سنایا تو مسلمانوں کو تعجب ہوا۔ اس پر سورہ قدر نازل ہوئی، جس میں امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ لہذا سامعین محترم، اس رات کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے۔ اس رات کو طاعت و عبادت میں گزارنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے خوب دعائیں کی جائیں، غفلت و سستی میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رات بڑی ہی برکت والی رات اور رمضان کی ویسے ساری ہی گھڑیاں بہت برکت والی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، باہا بہم ملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوں تو فار اللہ من انفسکم خیرا، تو اللہ کے بندو اللہ کو اپنی طرف سے بھلائی دکھلایا کرو کہ جب اس کی نگاہ کرم تمہارے اوپر پڑے تو وہ تمہیں خیر پر ہی دیکھے۔ تو جب ایسی بات ہے کہ یہ رات بڑی بابرکت والی ہے، اس کا ثواب اتنا بڑا ہے اور اللہ تمہیں یہ اعزاز دے رہا ہے کہ وہ خود بھی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور تمہارے اعزاز و اکرام میں فرشتوں کو گروہ در گروہ زمین پر اتارتا ہے، تو یہ رات پوری امت کے نام یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے امت مسلمہ، اٹھ جاؤ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ غفلت تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ کریم آقا ہے جس کا انداز کرم یہ ہے، من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کو لپک کر لے لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، دنیا کی چند کوڑیوں کی خاطر ہم زندگی کی کتنی راتیں جاگ کر ہم گزار دیتے ہیں اور اس پر انہیں ذرا بھی ہمیں بوجھ نہیں فیل ہوتا۔ کیا دین کی خاطر رمضان کی چند راتیں یا ایک رات ہم نہیں جا سکتے؟ لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے، شادیوں پر جائیں، فنکشن پر جائیں تو ہم راتیں جاگتے تھکتے نہیں ہیں، مہندی پر جائیں ہم راتیں جاتے تھکتے نہیں ہیں، اور جب بات آتی ہے رات کو قیام کرنے کی، نیند آ جاتی ہے جی، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جی، بچے جو ہے تنگ بہت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ جب اس رات کی عظمت دل میں بیٹھ جائے گی تو یہ سارے بہانے، یہ سارے عذر ختم ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، یہ رات بڑی عظمت و شرافت والی ہے۔ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس میں عظمت اور شرف ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے
کہ اس کے معنی تقدیر اور حکم کے بھی ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کے سال بھر کے یعنی اس رمضان سے لے کر آئندہ آنے والے رمضان تک کے تقدیری امور متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ہر انسان کی عمر، موت، رزق اور بارش وغیرہ کی مقداریں متعلقہ فرشتوں کو لکھوا کر حوالے کی جاتی ہیں، یعنی ان کی عمر کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، روزی کتنی ملے گی، بارش کتنی اور کب ہوگی، اس سال کون حج کرے گا، کون پیدا ہوگا، ان تمام امور کی فائلیں فرشتوں کو سونپی جاتی ہیں۔ اور وہ بڑے بڑے فرشتے جن کو یہ کام سونپے جاتے ہیں وہ بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 فرشتے ہیں: اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام۔ سامعین محترم، یہاں تھوڑی سی بات میں یہ بھی عرض کرتی چلوں کہ بعض تفسیر کرنے والے لکھتے ہیں کہ سال بھر کے فیصلے تو شب برات میں یعنی 15 شعبان کو ہوتے ہیں، لیکن یہاں شب قدر میں بتایا جا رہا ہے۔ سورہ دخان میں بھی اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا۔ تو اس میں وضاحت ہے کہ فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں، اور لیلۃ مبارکۃ سے جمہور نے شب قدر ہی مراد لی ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب اور تطبیق اس طرح دی ہے کہ تجویز تو شب برات یعنی 15 شعبان میں ہی ہوتی ہے، لیکن ان کا جو نفاذ ہے یعنی جو فائلیں ہیں، ان امور کی فائلیں ہیں، وہ پاس ہو کر فرشتوں کے حوالے شب برات میں ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا نفاذ شب قدر میں ہوتا ہے۔ اس کی جو تیسری فضیلت ہے وہ یہ ہے: تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے۔ روح سے مراد جمہور کے نزدیک جبریل امین ہے، یعنی عام فرشتے بھی اترتے ہیں اور ان کے لیڈر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے فرشتے اترتے ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ سارے ہی فرشتے یکے بعد دیگرے ایمان والوں کی زیارت اور ان سے ملنے کے لیے اترتے ہیں، اور پھر ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو آسمان دنیا ہی تک اتر کر رہ جاتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ شانہ اما نوالہ ایمان والوں کی زیارت اور دیدار کے لیے اس لیے اتارتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب فرشتوں نے انسان کی ابتدائی حالت دیکھ کر طنزاً کہا تھا: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ یا اللہ، کیا آپ زمین پر ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ مگر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا اور ترقیات کے وہ مدارج عطا فرمائے کہ جہاں تک فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہوتی، تو اب انسانی کمالات کے مشتاق بن کر اوپر سے وہی فرشتے اترتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سارے فرشتے نہیں آتے بلکہ مخصوص فرشتے اترتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی زیارت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر جب یہ فرشتے رات گزار کر اوپر جاتے ہیں تو اوپر کے فرشتے جو مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور جنت کے کارکن فرشتے ان سے احوال دریافت کرتے ہیں کہ تم نے انسانوں کو کیسا پایا۔ یہ فرشتے سامعین محترم ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کا نام لے کر کارگزاری بتا دیتے ہیں، احوال بتاتے ہیں، نیک اور اچھے لوگوں کے احوال سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بن فلاں کو عبادت میں، تسبیح میں،
تلاوت میں، یاد الہی میں، نماز میں اور دعا میں مشغول پایا۔ اور جب برے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بن فلاں کو خراب اور خستہ حالت میں پایا اور ہم نے ان کو غفلت اور سستی میں پایا۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں کی پوری کارگزاری آسمانی دنیا میں نام بنام سنائی جاتی ہے۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کی نیکی اور بھلائی کا چرچا آسمانوں میں ہو رہا ہو، اور کیسے بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ بندے جن کی برائی اور بدی کا چرچا نورانی مخلوق میں ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ سامعین محترم، بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی ایک جھرمٹ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو کیا اعزاز ہے، کیا شان ہے ایمان والوں کی کہ جن کے دیدار کے لیے اور جن کی زیارت کے لیے اور جن کے واسطے دعا اور استغفار کے لیے آسمان سے نورانی مخلوق اترتی ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ ہر ذکر کرنے والے کے گھر جائیں اور ان سے مصافحہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور کوئی چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا سور ہو یا حرام کاری کی وجہ سے جنبی ہو یا تصویر ہو۔ تو یہاں تھوڑی سوچنے کی بات ہے، مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں بہت سی تصویریں خوبصورتی کے لیے بھی لٹکائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ البمز تصویروں کے بنا کر رکھے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے سامعین، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت اور رحمت سے اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ تصویر رکھنے والے خود تو رحمت سے محروم ہوتے ہی ہیں، مگر اپنے ساتھ ساتھ سارے گھر والوں کو بھی اس رحمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے تصویر سازی سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات کب آتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو رمضان کی آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر خاص 23ویں رات ہے، لیکن یہ جو قول صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو رات ہے ان لوگوں کو مل جاتی ہے جو برابر اس کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پورے سال شب بیداری کرے گا، تہجد کا اہتمام کرے گا، اسے ضرور یہ شب مل جائے گی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رات جاگنے کی، یعنی رات کو قیام کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ سامعین ہم دنیا کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزار دیتے ہیں، تو ہمیں آخرت کے لیے بھی اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے، جنت میں اعلیٰ مقام بنانے کے لیے، اللہ اور اس کے نبی کو خوش کرنے کے لیے بھی راتیں جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث میں آخری عشرے کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کا بہت اہتمام فرماتے تھے، مجاہدہ بڑھا دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں عبادت وغیرہ میں وہ مجاہدہ کرتے، وہ مشقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر کس لیتے اور پوری رات جاگتے، عبادات وغیرہ میں گزار دیتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ سامعین محترم، ایک سوال یہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کو مبہم کیوں رکھا گیا؟
اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت اور رحمت ہے، اس لیے یہ رات جو تھی اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ بخاری شریف کی روایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اس کی تعین بذریعہ خواب بتلا دی گئی تھی۔ حدیث میں ہے کہ مجھے یہ بات خواب میں بتلا دی گئی تھی، پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر بتلانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتلانے کے لیے نکلا تھا، مگر فلاں آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا تو اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے یہی بات تمہارے لیے بہتر ہو، اس کی تعین کا اٹھ جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ہو، لہذا تم اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سامعین محترم، اس حدیث سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ جھگڑا کرنا کتنی بڑی محرومی اور نحوست کی چیز ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی خیر اٹھا لی گئی۔ اور یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ خیر و برکات سے محرومی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جھگڑا شریعت میں بہت ہی ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنے کی مختلف طریقوں سے تاکید کی گئی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے اطراف میں ایک گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت میں محل دلانے کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے، اس آدمی کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے۔ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر ہو، سچ پر ہو، لوگ اس کے فیور میں جاتے ہیں، کورٹ کچہری میں بھی اس کی موافقت میں فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں محل کی ضمانت لے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ معلوم ہوا کہ جھگڑا کرنا بہت ہی بری چیز ہے۔ اور دوسری یہ حکمت بھی ہے کہ اگر یہ رات متعین ہوتی تو بہت سی سست طبیعتیں اس رات میں تھوڑا بہت اہتمام کر لیتی، مگر اور راتوں کا اہتمام بالکل چھوڑ دیتی، بالکل ہی غافل ہو جاتی۔ تو لہذا پوشیدہ ہونے کی صورت میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید آج شب قدر ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں میں عبادات کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سورہ کے آخر میں فرماتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ رات سلامتی والی ہے، سلام نازل ہوتا ہے، تمام رات فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج فرشتوں کی آتی ہے اور دوسری جاتی ہے، اور یہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے کسی ایک حصے میں برکت ہو اور کسی حصے میں نہ ہو، بلکہ صبح تک برابر یہ برکات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ لہذا اس رات کی تلاش میں ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ دنیا کے لیے ہم لوگ بہت سی راتیں جاگ لیتے ہیں، مزدور، کسان بعض دفعہ پوری رات جاگ لیتا ہے، مسافر بھی کبھی پوری رات جاگ لیتا ہے۔ تو اتنی قیمتی دولت کے لیے اگر ہم چند راتیں جاگنے کا اہتمام کر لیں تو سامعین محترم، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس میں کیا معمولات اختیار کرنے چاہیے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ جو درخت ہیں زمین پر گر جاتے ہیں، پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بھی معاف کر دے۔
سامعین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برکت والی گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔